میں سیدھی سادی ایک عام سی عورت ہوں۔ میرے پاس فلسفہ نہیں ہے، میرے پاس خوبصورت الفاظوں کا جادو یا ہیر پھیر نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اپنی بات کو کیسے گھما پھرا کر مقابل کے لیے دلکش بناتے ہیں۔ میں نے کتابوں سے زیادہ زندگی سے سیکھا ہے، اس لیے تو میرے سسرال والے میری سمجھداری کی مثالیں دیتے ہیں۔ ان مثالوں کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے جو 10 سالوں پر محیط ہے۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ میری سمجھداری کی مثال دیتے ہوئے اکثر حیرت سے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں، اور ان کے سوالات سن کر جواباً میں ان سے بھی زیادہ حیرت سے پوچھتی ہوں کہ بہت معمولی اور سامنے نظر آنے والی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھلا کتنی ذہانت درکار ہوتی ہے۔ سامنے والے اگر مگر کے بہت سے تیر سنبھال کے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر میری حیرت اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے کہ کیا سچ میں آپ نہیں جانتے کہ ماچس اور پٹرول کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیا ماچس نے جلانا چھوڑ دیا ہے یا پٹرول نے آگ پکڑنا؟ نہیں نا، تو پھر فطرت کے ساتھ ضد کیوں فطرت کے ساتھ ضد باندھ لیتے ہیں ہم لوگ؟ ٹھہریں، آپ کو ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی، میں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ ایک عام سی عورت کی بات پھر آپ فوراً سمجھ لیں گے۔ میں نے کون سا ہیر پھیر کرنا ہے، بس ایک قصہ ہی تو سنانا ہے۔ ہاں، تو یہ قصہ ہے چاند باغ کی بڑی سی حویلی میں رہنے والے بھولا کا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے روپ کی بہار جوبن پر تھی اور میں چاند سی دلہن کا روپ لے کر چاند باغ کی اس بڑی سی حویلی میں اتری تھی۔ بڑی اماں، بھابھی کے بال کتنے پیارے ہیں، ایک خوبصورت سی لڑکی نے بڑی اماں سے مخاطب ہو کر کہا تو میرے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس بڑی سی حویلی میں بیاہ کر آئے مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس بڑی سی پروقار اور شاندار حویلی میں حشمت علی خان کے تینوں بیٹے اپنی آل اولاد کے ساتھ آباد تھے۔ بڑے بیٹے رحمت علی کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے احمد اور پھر 2 بہنیں۔ اس طرح منجھلے بیٹے فرحت علی کے 4 اولادیں تھیں، 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ سب سے چھوٹے بیٹے عظمت علی کے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ احمد علی خان سب سے بڑے پوتے تھے، اس لیے بہت لاڈلے اور دل عزیز تھے۔ احمد کی دلہن یعنی مجھے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ میں احمد سے چھوٹے سب کزنز کی مشترکہ اور پیاری بھابھی تھی۔ سارا دن بھابھی بھابھی کی تکرار سن سن کر میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ احمد کے بعد تینوں گھرانوں میں لڑکیوں کی ایک لمبی لائن تھی، پھر ایک لڑکا، یعنی تینوں بھائیوں کے گھر اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے ان تینوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم تھی۔ احمد کے علاوہ باقی 2 تو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ مشترکہ خاندانی نظام تھا جہاں خلوص اور محبت وافر مقدار میں موجود تھا۔ میں سب لڑکیوں کے درمیان بیٹھی ہنس رہی تھی، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ ہنستے ہوئے کب میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور میرے لمبے بال سب کی نظروں کا مرکز بن گئے۔ لڑکیاں مجھ سے مختلف ٹوٹکے پوچھنے لگیں اور پاس بیٹھی ہوئی دادی جان اپنی جوانی کے قصے سنانے لگیں کہ ایک زمانے میں ان کے بال پاؤں تک آتے تھے۔ اسی وقت اچانک کوئی اندر داخل ہوا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظریں بھی میرے بالوں پر ٹھہریں، مگر فوراً ہی وہ نظریں جھکا گیا۔ میں نے گھبرا کر دوپٹہ سر پر رکھا۔ زنانہ حصے کی طرف کسی مرد کا کیا کام ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ کہاں ہے مرد؟ سب لڑکیاں ایک دم ہی اچھل پڑیں اور اپنے اپنے دوپٹے ٹھیک کرنے لگیں۔ اگر گھر کے کسی مرد نے دیکھ لیا تو قیامت آ جاتی۔ اس حویلی کے اصول لڑکیوں کے لیے بہت سخت تھے، ان کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لڑکیوں کے قریبی اسکول اور کالج تک جانے کی آزادی ضرور تھی، مگر بہت سی پابندیوں کے ساتھ۔ موبائل انٹرنیٹ کا تو تصور ہی محال تھا۔ حویلی کے اندر مردانہ اور زنانہ حصے الگ الگ تھے۔ حویلی کا کوئی مرد ملازم زنانہ حصے کی طرف آنے کی جرات نہیں کرتا تھا، اس لیے بھی تو میں بہت حیران ہوئی تھی۔ یہ جو ابھی آیا تھا اندر چائے دینے، میں نے ان سب کے استفسار پر کہا۔ پہلے تو وہ سب مجھے حیرت سے گھورنے لگے جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں، پھر اچانک ہی ہنسی کا طوفان امڑ آیا۔ لڑکیوں کی کھنکتی ہنسی میں دادی اماں کی پوپلی ہنسی بھی شامل تھی۔ ہیرا بھابھی، آپ نے تو ڈرا ہی دیا۔ سیکنڈ ایئر میں زیر تعلیم ماہم نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ارے دلہن، حیران کیوں ہوتی ہو؟ تم ابھی نئی نئی آئی ہو نا، اس لیے جانتی نہیں۔ بھولا ہمارا خاندانی ملازم ہے، اس کے والدین نے ہماری بڑی خدمت کی تھی۔ کئی سال پہلے بیچارے ایک حادثے میں وفات پا گئے تو بھولے کی ذمہ داری ہم لوگوں نے اٹھا لی۔ یہاں ہی پلا بڑھا ہے، صرف نام کا ہی نہیں، سچ میں بھولا ہے۔
دنیا کا پتہ اور نہ کسی چیز کا، بے ضرر اور معصوم سا۔ ان لڑکیوں کے سب کام وہی تو کرتا ہے، اسکول کالج کا کوئی کام ہو، کسی سہیلی کے گھر جانا ہو، کوئی نوٹس یا گلی میں سے کچھ منگوانا ہو، بھولا ان کے سب کام کرتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے، سب بچیاں اس کے سامنے کی ہی تو ہیں۔ کندھوں پر بٹھا کر سیر کرواتا تھا، دادی اماں نے بہت تفصیل سے بتایا تو میں سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر آنے والے دنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ بھولا اس حویلی کے لوگوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا، بھولا یہ کر دو، بھولا وہ کر دو، بھولا چہرے پر مسکین سی مسکراہٹ سجائے اندر باہر کے چکر لگاتا رہتا۔ اس کا قد درمیانہ اور جسم بہت کمزور تھا، چہرے سے بیچارگی اور مسکینی ٹپکتی تھی۔ خواتین کے درمیان رہنے اور پلنے کی وجہ سے اس میں نزاکت بھی تھی۔ وہ بولتا اور چلتا بھی ایسے ہی تھا۔ سب کے لاکھ کہنے اور سمجھانے کے باوجود میں کبھی ایک حد سے زیادہ اس سے فری نہیں ہوئی۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا۔ حویلی کی پہلی بہو ہونے کی وجہ سے میں ذمہ داری کے ساتھ ہر چیز کو لے کر چل رہی تھی۔ پھر ننھے زہیب کی آمد نے حویلی میں ہر سو خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے۔ کتنے ہی دن حویلی میں چراغاں ہوتا رہا۔ اس دن حویلی میں بڑے جشن کا سماں تھا۔ میں مگن سے انداز میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، سرخ رنگ کے جوڑے میں سر سے لے کر پاؤں تک سجی سنوری، مہندی لگے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر مڑی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لینے لگی۔ جب اچانک میری نظر شیشے میں نظر آتے عکس پر پڑی اور میں چونک کر تیزی سے مڑی، بیڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا، اس وقت واش روم کا دروازہ کھول کر احمد باہر نکلے۔ میرے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں اپنے دھیان میں تھی اس لیے ڈر گئی۔ میں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو احمد نے بھولا کو دیکھ کر او اچھا کہا اور مطمئن ہو کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ہاں، میں نے بلایا تھا بھولا کو، جوتے پالش کروانے تھے۔ آپ مجھے کہہ دیتے، مجھے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی اچھی نہیں لگتی تھی، یا شاید اس کی نظریں عجیب طرح سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا تھا، جیسے عورت نہیں کوئی چڑیل دیکھ لی ہو۔ حالانکہ یہ بھی سچ تھا کہ اس کا وجود بے ضرر تھا، سب کے کام آنے والا، بھابھی بھابھی کرتے میرے بھی کئی کام کر دیتا، مگر پھر بھی مجھے اس سے عجیب سی الجھن محسوس ہوتی تھی۔ انہیں دوڑتے بھاگتے دنوں میں زہیب 1 سال کا ہو گیا اور اپنے ننھے قدموں کے ساتھ ساری حویلی میں بھاگتا پھرتا، ہنستا کھیلتا، سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ دادی اماں کہتی تھیں کہ میرا بچہ بہت خوش نصیب ہے کہ اسے اتنے لوگوں کا پیار اور توجہ ملی ہے۔ میں مسکرا دیتی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ ان دنوں ماہم کا رشتہ طے ہوا اور اس ساتھ ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ حویلی میں ایک نیا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ لڑکیوں کا زیادہ وقت کپڑوں کی ڈیزائننگ میں گزرنے لگا۔ ہر چیز میں مجھ سے مشورہ لیا جاتا اور میرے مشورے کے بغیر کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا۔ دن اتنی تیز رفتاری سے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا اور ماہم کی مہندی کا دن آ پہنچا۔ اپنی ذمہ داری اور پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے تیار ہو بڑی اماں کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بڑی اماں نے مجھے دیکھتے ہی ماشاء اللہ کہا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ دلہن بیگم، سب بچیاں تیار ہو گئی ہیں؟ گھر کے مردوں نے کہا ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے۔ دادی اماں نے فکر مندی سے کہا۔ بڑی اماں، آپ فکر مت کریں، میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں۔ زہیب کو ان کے پاس بٹھایا اور ان لڑکیوں کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ لڑکیوں کا مشترکہ کمرہ سب سے الگ تھا۔ میں بڑے کمرے میں پہنچی اور ہلکا سا نوک کر کے دروازہ کھولا۔ دروازے کے اس طرف عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ کسی کے بال بننے والے تھے، کوئی لینز ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، کسی کو میچنگ جوتا نہیں مل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب نے بے ساختہ واہ بھابھی، ہماری بھابھی بہت خوبصورت ہیں، نینا نے کہا تو سب نے تائید کی۔ مکھن لگانا بند کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، بڑی اماں کب سے بلا رہی ہیں، میں نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا۔ ہیرا بھابھی، دیکھیں درزی نے میری قمیص کتنی کھلی سی ہے، اب کیا کروں؟ 10ویں کلاس کی طالبہ نینا نے اپنی ڈھیلی قمیص دکھاتے ہوئے منہ بسورا۔ یہ چیزیں پہلے چیک کرتے ہیں۔ میں نے عالیہ کے بال سیٹ کرتے ہوئے منہ میں دبی پن نکال کر اسے لگائی تو وہ سی کر کے رہ گئی۔ بس ہو گئے ہیں بال سیٹ، میں نے آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا۔ ہیرا بھابھی، درزی کپڑے صبح ہی تو دے کر گیا ہے، میں نہیں جاؤں گی مہندی کے فنکشن میں۔ نینا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اچھا ٹھہرو، اداس مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اب اتنی جلدی میں کچھ اور کرنا ناممکن تھا۔ سب کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے کمر تک آتے بال پیچھے کیے اور قمیص کو تھوڑا سا اندر موڑ کر سیفٹی پن لگا دی۔
لمبے بالوں کی وجہ سے سیفٹی پن چھپ گئی تھی۔ پھر اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے میری نظر کونے میں بیٹھے بھولا پر پڑی تو میں چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو وہ گھبرا گیا۔ ہیرا بھابھی، ہم نے اسے بلایا تھا کپڑے استری کروانے کے لیے۔ بھولا اب تم جاؤ، ارم نے کندھے پر دوپٹہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کپڑے تم سب کو خود استری کرنے چاہیے، اور اگر ضروری بھی تھا تو اماں ثریا سے کہتے۔ تم سب یہاں تیار ہو رہی ہو اور بھولا یہاں آرام سے بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ کچھ عقل کرو لڑکیوں، میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو سب ہنس پڑی۔ ہیرا بھابھی، آپ پتہ نہیں کیوں بھولا سے چڑھتی ہیں؟ بھولا سے بھلا کیا ڈرنا؟ ایک لڑکی نے کہا تو سب نے تائید کی۔ بھولا سے نہیں، ایک مرد سے ڈرنا، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ میں اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ہاں، اگر وہ مرد ہوتا تو اماں ثریا نے اندر آتے ہوئے لقمہ دیا تو سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ اماں ثریا، آپ بھی؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ارے دلہن چھوڑو، آپ بھی کن چکروں میں پڑتی ہو؟ میں تب سے یہاں کام کرتی ہوں جب یہ بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سب کے بارے میں جانتی ہوں۔ اماں ثریا نے فخر سے کہا تو میں سر ہلا کر رہ گئی۔ جب کوئی نہ ماننا چاہے تو اس کے سامنے بحث کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ سو میں بھی خاموش ہو رہی۔ مہم دلہن بن کے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بڑے سے ہال میں سب خواتین لڑکیاں تبصرے کرتی ہوئی گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ارد گرد مہم کی شادی کی تصاویر پھیلی ہوئی تھیں، سب لڑکیاں بہت پرجوش تھیں۔ یہ تصویر بہترین ہے، میں مہم سے کہوں گی کہ اسے بڑا کروا کے اپنے کمرے میں لگوائے۔ عالیہ نے ایک تصویر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ دکھاؤ مجھے بھی، کون سی؟ سب کہنے لگے۔ اس وقت بھولا سب کو چائے پیش کر رہا تھا۔ ہاں، یہ تصویر بہت اچھی ہے، میں نے تصویر ہاتھ میں پکڑ کر کہا۔ تصویر میں مہم کا چہرہ جھکا ہوا تھا، مگر اس کے خوبصورت ڈریس سے لے کر جیولری اور ہاتھوں پر لگی مہندی بہت واضح تھی۔ تصویر سچ میں بہت پیاری تھی۔ میں غور سے تصویر دیکھ رہی تھی جب مغرب کی اذان سنتے ہی دادی اماں نے سب کچھ سمیٹنے کا حکم دیا۔ یہ سب تصویریں سنبھال کر رکھو اور نماز پڑھ کر واپس البم میں لگا دو، کوئی تصویر گم نہ ہو جائے، ابھی مہم نے بھی دیکھنی ہے۔ دادی اماں نے کہا تو لڑکیاں جلدی جلدی سب تصاویر اٹھانے لگیں۔ میں نماز کے لیے اٹھ گئی۔ عالیہ نے بھولا کو آواز دے کر متوجہ کیا۔ بھولا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم یہ سب تصاویر بڑے کمرے میں رکھاؤ۔ جی اچھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ میں نماز پڑھ کے واپس آئی تو بھولا تصویروں کے پاس ہی گمسم سا بیٹھا ہوا تھا۔ میری آواز پر ایک دم چونکا اور جلدی سے اٹھ گیا۔ بس جا رہا ہوں بھابھی۔ بھولا فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ بہت بے پرواہ ہیں یہ لڑکیاں، میں تصاویر البم میں لگاتے ہوئے بڑے بڑبڑانے لگی۔ مہم آئی تو سب تصاویر دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر جو تصویر سب کو مشترکہ طور پر پسند آئی تھی وہ اس البم میں نہیں تھی۔ ان لڑکیوں کو اتنی بار کہا تھا کہ سنبھال کر رکھیں، اب گم کر دی نا۔ بڑی اماں کا پارا چڑھ گیا، کافی ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ تصویر نہ ملی۔ پھر اس کا دوسرا پرنٹ بنوایا، پریشانی ختم ہوئی۔ زہیب کے بعد ننھی حوریہ کی آمد نے مصروفیت کے نئے باب کھول دیے۔ ایک بات جو میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی، ان کے لبوں میں دبی ہنسی اب بھی جھلک دکھا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر بھولا کی شادی؟ چچی اماں کے ساتھ ساتھ بڑی اماں نے بھی حیرت سے سوال دہرایا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جیسے سب کی شادیاں ہوتی ہیں ویسے بھولا کی بھی ہو جائے گی، میں نے آرام سے جواب دیا۔ ہاں، مگر بھولا سے شادی کون کرے گا؟ بھلا اسے کون لڑکی دے گا؟ سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار تھے۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، میں اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو، مگر بھولا کی شادی؟ ایک بار پھر ہنسی کا طوفان امڈ آیا۔ اس بار میں بھی مسکرانے لگی، کیونکہ اتنی ہنسی سہنے کے بعد جواباً مسکرانا میرا بھی تو حق تھا نا۔ بھولا کی شادی؟ ساری حویلی میں حیرت کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں۔ بچے تو بچے، حویلی کے بڑے بھی اس تماشے میں شامل ہو گئے۔ سب کے ہاتھ ایک مشغلہ لگ گیا، ہر کوئی بھولا کو دیکھتے ہی مسکرانے لگتا، شرارت سے کوئی سوال کر دیتا۔ بھولا شادی کرو گے؟ بھولا کیسی دلہن چاہیے؟ بھولا جس کے چہرے پر پہلے ہی احمقانہ پن جھلکتا تھا، مزید ہونک ہو کر ٹکر ٹکر سب کی شکلیں دیکھنے لگتا۔ لڑکیاں اسے چھیڑنے میں سب سے آگے تھیں۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کام کرتا رہتا۔
میں یہ سب دیکھ کر بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ میرے لیے اجازت ملنے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ لڑکی ڈھونڈنا تھا۔ آس پاس جسے بھی کہا ان کا رد عمل بھی حویلی والوں سے الگ نہیں تھا۔ ایک دن اماں ثریا باتوں ہی باتوں میں اپنی نواسی کا ذکر کرنے لگیں۔ اماں ثریا کی بیٹی پہلی بچی کی پیدائش پر چل بسی تھی۔ بچی باپ کے زیر سایہ ہی پلی بڑھی تھی، مگر اماں ثریا بتاتی تھیں کہ اس کی ستیلی ماں بہت ہی سازشی اور خطرناک عورت ہے۔ بچی جوان ہوئی تو وہ اسے گھر سے نکالنے کے لیے عجیب و غریب رشتے لانے لگیں۔ اسے ایسا رشتہ درکار تھا جس میں جہیز کا نام پر دھیلا بھی نہ دینا پڑے اور لڑکی رخصت ہو جائے، اس لیے دگنی عمر کے ایک آدمی کا رشتہ اس لڑکی کے لیے منظور کرنے پر اپنے شوہر پر زور دینے لگی، اور یہی بات اماں ثریا کو تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھول جیسی میری بچی ہے اور اسے 3 بچوں کے باپ سے بیانے کا سوچ رہے ہیں۔ میں نے اعتراض کیا تو کہنے لگی کہ آپ اس سے بہتر رشتہ لے آئیں تو ہم بغیر کسی سوچ وچار کے لڑکی بیاہ دیں گے۔ اب بتاؤ بھلا میں کہاں سے رشتہ لاؤں؟ میرے پاس ایسا کیا ہے؟ اماں ثریا نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حوریہ کو تھپک کر سلاتی ہوئی میں کسی خیال سے چونکی۔ اماں ثریا، ایک رشتہ ہے میری نظر میں۔ ہیں دلہن؟ وہ کون سا؟ اماں ثریا نے جلدی سے پوچھا۔ بھولا ہے نا، آپ کے سامنے ہی تو پلا بڑھا ہے، اس سے بہتر کون سا رشتہ ملے گا؟ اچھا ہے نا، آپ کی نواسی بھی آپ کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ بھولا؟ دفعہ دور کریں جی، کہاں میری اتنی سونی معصوم لڑکی اور کہاں یہ چلا سا بڑھتی عمر کا آدمی؟ میرے حساب سے 35 سال تو اس کی عمر ہوگی ہی۔ رہنے دیں دلہن، جہاں میری بچی کا نصیب۔ اماں ثریا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ان کے چہرے کے بگڑے زاویے میں نے دیکھ لیے تھے۔ انہیں میری بات سے کافی تکلیف پہنچی تھی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہی تو المیہ ہے ہم انسانوں کا، جب تک اپنے سے طاقتور کے سامنے کھڑے رہیں گے تو مظلومیت کے سب تمغے بہت فخر سے اپنے سینے پر سجا لیتے ہیں، مگر جب طاقت کی ڈور کا تھوڑا سا سرا بھی اپنے ہاتھ میں آتا ہے تو اپنے سے نیچے رہنے والوں کے گلے کاٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ ہر طرح کے حالات میں خود کو صحیح سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ اکثر ہم غلط اور وقت صحیح ہوتا ہے۔ بھولا کی شادی کروانے کا جو بیڑا میں نے اٹھایا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً ناممکنات میں شمار ہونے لگا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ پہلے پہل بھولا کی آنکھوں میں امید کی روشنی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے شاید وہ بھی اس سچ کو مان گیا اور مایوس سا رہنے لگا۔ بے دلی سے مختلف کام سر انجام دیتا رہتا۔ ان دنوں ہی احمد کا بائک چلاتے ہوئے شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شکر تھا کہ جان بچ گئی، مگر ایک ٹانگ پر بہت چوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے 3 مہینے کے بعد آپریشن بتایا۔ یہ وقت سب پر بہت بھاری تھا۔ حویلی میں سے ہر روز ہی صدقہ خیرات غریبوں کو دیا جاتا اور درود و وظائف کی مختلف محفلیں سجائی جاتی رہیں۔ اس معطر فضا میں سب کے لبوں پر بس احمد کی سلامتی کی دعا گونجتی رہتی۔ میں بھی سب کچھ بھول کر احمد کی تیمارداری میں لگ گئی۔ احمد کا آپریشن کامیاب ہوا اور آہستہ آہستہ کر کے زندگی معمول پر آنے لگی۔ یہ اس حویلی میں ہو کیا رہا ہے؟ اماں ثریا، اس نئی دھوبن کو کون لایا ہے؟ دادی اماں جلالی انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ اسی دھوبن فرخندہ کی خالہ زاد بہن ہے جی، یہ فرخندہ نے اپنی ذمہ داری پر رکھوایا ہے۔ اس کی حالت اب ایسی نہیں ہے کہ کپڑے دھوتی جی، اماں ثریا نے جلدی سے بتایا۔ یہ کیسی ذمہ داری ہے؟ پہلے کبھی کوئی چیز یہاں سے وہاں نہیں ہوئی، اور اب کبھی کسی لڑکی کا دوپٹہ چوری ہو رہا ہے تو کبھی کسی کی قمیص غائب ہے۔ اس کا حساب کر کے نکالو اس سے یہاں سے اور کسی اور کو دیکھو۔ بڑی بی بی، ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اگر چوری کرنا ہو تو پورا سوٹ چوری کرتے جی، حویلی کے ملازموں کے سامنے ہی کپڑے دھوتے اور گھر کو واپس جاتے ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ اسی وقت وہ دھوبن بھی وہاں آ گئی اور تڑک کر جواب دینے لگی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، میرے سامنے ہی حویلی سے خالی ہاتھ جاتی ہے۔ اماں ثریا نے بھی تائید کی تو دادی اماں بڑبڑا کر رہ گئیں۔ وہ نئی دھوبن غصے میں پیسے پکڑتی وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر چونک گئی۔ کچھ ایسا تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا، مگر کیا؟ یہ سوچنا تھا۔ کیا ہو رہا ہے لڑکیوں؟ آج کافی دنوں کے بعد میں فراغت پاتے ہی لڑکیوں کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ سب ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ہیرا بھابھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کبھی کسی کی لپسٹک گم ہو جاتی ہے تو کبھی کسی کا کاجل۔ عالیہ نے میرے سامنے ہی اپنا آئی لائنر یہاں رکھا تھا، مگر اب نہیں مل رہا۔ یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ پچھلے 2 مہینے سے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سب لڑکیاں پریشان تھیں۔ تم لوگ فکر مت کرو، دھیان سے رہو اور اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کرو۔
میں نے انہیں تسلی دی اور وہاں سے اٹھ گئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی شکایتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ حوریہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ساری حویلی میں بھاگتی پھرتی۔ اب بھی وہ فیڈر ہاتھ میں پکڑے ٹپ ٹپ کرتی صحن میں چلی گئی۔ حوریہ اندر آؤ، میں نے اسے پکارا، مگر وہ اس وقت مستی کے موڈ میں تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے صحن میں چلی گئی۔ اماں ثریا اور بھولا کے ساتھ کچھ اور کام والی لڑکیاں بیٹھی ہوئی اناج صاف کر رہی تھیں۔ بھولا تجھے کیسی دلہن چاہیے؟ حوریہ کے پیچھے جاتی ہوئی میں ایک دم چونکی۔ احمد کی بیماری نے میرے ذہن سے یہ بات محو کر دی تھی۔ اماں ثریا شرارت سے پوچھ رہی تھیں، جبکہ باقی لڑکیاں کھی کھی کرنے لگیں۔ چھوڑیں بھی اماں ثریا، بھولا نے اکتا کر کہا۔ چل نہیں بتا تو، پھر مجھے تو اکثر بتاتا رہتا ہے۔ اماں ثریا بضد رہیں تو بھولا کچھ سوچ کر بولنے لگا۔ میری دلہن سرخ جوڑے میں مہندی لگے ہاتھوں میں گھونگھٹ میں سر جھکائے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ کہتے کہتے چپ کر گیا۔ سب ہنسنے لگے۔ ماہم، میرے ذہن میں کچھ کلک کیا اور بے ساختہ میرے منہ سے ماہم کا نام نکلا تو بھولا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکا یک اڑ گیا۔ دلہن، آپ نے کچھ کہا؟ اماں ثریا کو شور میں میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں کہہ رہی تھی کہ ماہم کافی دنوں سے نہیں آئی، آج فون کر کے پتہ کرتی ہوں۔ میرے وضاحت دینے پر بھولا کے چہرے کا رنگ بحال ہوا۔ میں حوریہ کو لے کر اندر کی طرف پلٹ گئی، مگر بھولا کی باتوں میں میرا ذہن اٹک کر رہ گیا۔ بھولا اپنی دلہن کا جو نقشہ کھینچ رہا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ماہم کی اس گمشدہ تصویر میں موجود تھا۔ حیرت ہے، 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی بھولا کو ماہم کی وہ تصویر اتنی اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ حویلی میں عالیہ اور ارم کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ 2 لڑکیوں کی شادی تھی، کام بہت بڑھ گیا تھا۔ ساری حویلی میں شادی کی تیاریوں کا سامان بکھرا ہوا نظر آتا تھا۔ 2 دن بعد مائیوں کا فنکشن تھا۔ بزرگ خواتین نے اپنے ہنر کو آزماتے ہوئے لڑکیوں کے دوپٹے پہ، قمیضوں پر بہت خوبصورتی سے گوٹا کناری لگایا تھا۔ سب لڑکیاں بہت پرجوش تھیں اور چوڑیاں، بندیاں، کاجل، پراندے، میچنگ جوتے سے لے کر اپٹن اور مہندی کی بھی فکر میں مگن رہتیں۔ مائیوں سے ایک دن پہلے صبح کے وقت نینا کی روتی ہوئی آواز مجھے باورچی خانے سے کھینچ لائی۔ لاؤنج میں آئی تو چچی اماں اسے ڈانٹ رہی تھیں۔ بہت بے پرواہ ہو تم، کل رات تو دوپٹہ تمہارے ہاتھ میں تھا، اب کہاں گم ہو گیا؟ پتہ بھی ہے کتنی محنت اور پیار سے تمہاری تائی اماں نے اس پر گوٹا کناری لگایا تھا۔ حد ہے لڑکی، انہیں اپنی بیٹی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اماں میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ بھولا کو بلا کر پوچھ لیں، وہ وہاں ہی کپڑے استری کر رہا تھا۔ میں نے اپنا سوٹ بھی دیا تھا اور اسے، نینا منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی۔ اس سے پہلے کہ چچی اماں مزید اسے ڈانٹتی، میں تیزی سے آگے بڑھی۔ چچی اماں، آپ فکر مت کریں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ انہیں وہاں سے بھیج کر میں نے روتی ہوئی نینا کو دلاسا دیا اور پھر کچھ سوچتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں ثریا، بھولا کدھر ہے؟ دلہن ابھی دھوبند کپڑے دھو کر گئی ہے، اسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب سے دادی اماں نے کہا ہے، میں بھولا کو کپڑے دھلنے تک وہاں پہ ہی بٹھا کر رکھتی ہوں، ابھی آتا ہوگا۔ اماں ثریا نے اطمینان سے کہا تو میں چونک گئی۔ سب لوگ کاموں میں مصروف تھے۔ کل سے شادی کے فنکشن شروع تھے۔ پچھلے صحن میں حویلی کے لوگ بہت کم یا صرف کسی کام سے ہی جاتے تھے۔ صحن کے ساتھ ہی گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کے پیچھے ملازموں کے کوارٹر تھے۔ بھولا کے علاوہ وہاں اماں ثریا اور چوکیدار ہی رہتے تھے، جو اس وقت حویلی کے اگلے حصے میں موجود تھے۔ اماں ثریا میرے ساتھ آئیں۔ میں نے رازداری سے کہا، کیا ہوا دلہن، سب خیر تو ہے؟ وہ میرے انداز پر گھبرا گئیں۔ آپ آئیں تو صحیح، میں کہتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ میرا محتاط انداز دیکھ کر اماں ثریا بہت حیران ہوئیں، مگر خاموشی سے میرے پیچھے آنے لگیں۔ صحن کے پاس پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، بھولا کہیں نظر نہیں آیا۔ میں تھوڑا آگے بڑھی، تاروں پر لٹکے کپڑے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مایوس ہو کر پلٹ جاتی، میری نظر درختوں کے پیچھے گم ہوتے سائے پر پڑی۔ میں فوراً اس طرف چل پڑی۔ ارے دلہن، اس طرف کیوں جا رہی ہو؟ آپ کا بھلا وہاں کیا کام؟ اماں ثریا نے اچنبھے سے آہستہ آواز میں سوال کیا، مگر میں تیز تیز قدم اٹھاتی کوارٹر تک پہنچ گئی۔ بھولا کہاں رہتا ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر اماں ثریا کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں آگے بڑھی، دروازہ بند نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو چھوٹے سے کمرے کے کونے میں بڑے سے صندوق کے پاس کھڑا بھولا گھبرا گیا اور اس کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ بھابھی آپ؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس گری چیز اٹھائی۔ یہ کیا ہے بھولا؟
میں نے دھانی رنگ کا آنچل لہرایا۔ وہ یہ بھابھی، وہ اٹک اٹک کر بولنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں اسے نظر انداز کر کے کھلے ہوئے صندوق میں جھانکنے لگی جہاں اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت اماں ثریا بھی آگے بڑھیں اور میرے اشارہ کرنے پر صندوق میں ہاتھ مارنے لگیں۔ اوئے میرے اللہ! اماں ثریا صندوق میں سارا گمشدہ مال برآمد کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں۔ وہ سارا مال پاس رکھی چارپائی پر ڈھیر کرتی گئیں۔ بھولا، تو نے یہ کیوں کیا؟ اتنا سا تھا تو جب میری گود میں آیا۔ تو نمک حلال والدین کا خون ہے، یہ نمک حرامی کہاں سے آئی تیرے اندر؟ وہ دکھی لہجے میں کہنے لگیں۔ بھولا ہاتھ جوڑ کر رو پڑا۔ قسم لے لیں بھابھی، میں نے کبھی اس حویلی کے لوگوں کا برا نہیں سوچا۔ میں بکواس بند کر۔ اماں ثریا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولی، اس حویلی کے لوگوں نے تجھ پر اعتبار کیا، تجھے اپنی عزتوں کا رکھوالا سمجھا، اور تو ان بچیوں کی تصویر چھپائے بیٹھا ہوا ہے۔ اماں ثریا نے ماہم کی شادی والی تصویر آگے کی تھی۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی بچی پر بری نظر نہیں ڈالی ہے۔ یہ تصویر میں ماہم بی بی نہیں، مجھے تو صرف یہ دلہن اچھی لگتی ہے اور کچھ نہیں، بھولا روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، اس لیے تو نے کسی لڑکی کا دوپٹہ چوری کیا، تو کسی کا کاجل، کسی کی چوڑیاں، تو کسی کی لپسٹک۔ بدذات! اماں ثریا اسے اپنے کمزور ہاتھوں سے مارتے ہوئے خود ہی رو رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے خود نہیں پتہ مجھ سے یہ سب کیوں ہوتا گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر بھولا ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا۔ اماں ثریا بس کریں، بھولا جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں گہری سانس لے کر آگے بڑھی۔ بھولا اور اماں ثریا نے ایک ساتھ چونک کر دیکھا۔ بھولا نے اتنی بڑی حویلی سے کیا چرایا؟ چند پرانی اور استعمال شدہ چیزیں۔ اماں ثریا، آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ بھولا نے کسی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ اس کے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں تھا۔ تو پھر دلہن؟ اب اماں ثریا نے الجھ کر پوچھا۔ تو پھر کیا اماں ثریا؟ جس بچے کو پالا پوسا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، اس پر اندھا اعتبار کیا، مگر یہ بھول گئے کہ وہ انسان بھی ہے، ایک مرد بھی ہے، فطری تقاضوں سے ہٹ کر کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ پھر جب اس کے آس پاس نظر اور دل کو گہرانے والے اتنے چہرے تھے جن سے احترام کا رشتہ تو تھا، مگر کوئی شرعی رشتہ تو نہیں تھا نا، اور شاید لحاظ اور مروت ہی تھا جو کسی بڑے طوفان کے آگے بند باندھے رہا، مگر آخر کب تک؟ شکر ہے کہ اس سے پہلے ہم اس حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو بھولا شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ تو اب کیا کریں دلہن؟ اماں ثریا جہان دیدہ تھیں، وہ اصل بات کی تہہ تک فوراً پہنچ گئیں، وہی جو آج سے کئی سال پہلے کرنا چاہتا تھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں نے بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اماں ثریا پوٹلی اٹھائے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ اب تو اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، حویلی میں چہکتی شور مچاتی سب لڑکیاں پیا دیس سدھار چکی ہیں، اس لیے حویلی کے بزرگوں کو کسی نہ کسی لڑکی کی آمد کا انتظار رہتا ہے، جن کے آنے سے اس حویلی کی خاموش در و دیوار مسکرا اٹھتے ہیں۔ زہیب اور حوریہ اسکول جانے لگے اور ان سے چھوٹے 2 جڑواں بچے علی اور عینی میری گود میں تھے۔ زندگی کے سب رنگ خوبصورت اور حسین تھے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب صحن میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ بھولا تم؟ میں نے حیرت اور خوشی سے سوال کیا تو وہ مسکرا دیا۔ سلام بھابھی، بھولا نے سر جھکا کر کہا۔ اسی وقت اس کے پہلو سے لگی عظمیٰ اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے۔ سب نے باری باری سلام کیا۔ بھابھی، ہم گاؤں سے آپ کے لیے یہ سوغات لائے ہیں، مانا کہ آپ کی شان کے مطابق نہیں، مگر بھولا نے جھجکتے ہوئے ایک شاپر آگے بڑھایا۔ بہت شکریہ بھولا، میں نے متانت سے مسکرا کر کہا۔ ارے بھولا، کتنے دنوں کے بعد آیا ہے؟ بڑی اماں کے ساتھ ساتھ چچی اماں بھی صحن میں چلی آئیں۔ سب بھولا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ 2 دن بھولا حویلی میں رہا، پھر واپس جانے سے پہلے خدا حافظ کہنے آیا۔ بھولا، تو گاؤں کو پیارا ہو گیا ہے، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ واپس آ جا، آج بھی حویلی میں تیری کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، دادی اماں نے کہا۔ بس دادی اماں، گاؤں میں دل لگ گیا ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ اچھا ہے، جہاں رہے خوش رہے۔ وہ دعا لے کر چلا گیا۔ میں چلتی ہوئی حویلی کے بڑے سے جھروکے کے پاس آئی۔ بھولا واپس جاتے ہوئے بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی حسرت صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ وعدے کی اس زنجیر سے بندھا ہوا تھا جس کی ایک سرے سے اس کے ہاتھ اور دوسرے سرے پر اس کی عزت جکڑی ہوئی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم تینوں کو اپنی اپنی جگہ پر وہ عہد یاد تھا، اماں ثریا، بھولا اور میں۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد اماں ثریا اور میری کوششوں تو بالآخر بھولا کے لیے گاؤں سے ایک رشتہ مل ہی گیا۔
بھولا نے شادی کے بعد گاؤں میں بسنے کا ارادہ ظاہر کیا تو دادی جان نے اسے کھیتی باڑی کے لیے تھوڑی سی زمین خرید دی کہ اتنے سال اس نے اس حویلی کی خدمت کی ہے، اور بھولا چلا گیا اس وعدے کے ساتھ کہ ہم اس بات کو ہمیشہ راز رکھیں گے، مگر وہ بھی دوبارہ حویلی میں آنے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ بھولا مان گیا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اماں ثریا اکثر فراغت ملتے ہی رازدارانہ انداز میں مجھ سے ایک ہی سوال کرتی ہیں، دلہن، آپ نے کہا تھا کہ بھولا برا نہیں، بلکہ اسے وقت اور حالات نے ایسا بنا دیا، پھر آپ نے اسے حویلی میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں مسکرا دیتی اور خاموش رہتی۔ میں نے اماں ثریا کی الجھن کبھی دور نہیں کی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بہت سیدھی سادی عام سی عورت ہوں، اور اسی سیدھی سادی عام سی عورت نے بھولا کی نظروں سے جھانکتے مرد کو پہچان لیا تھا، اور میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جہاں ماچس اور پٹرول ہوگا وہ آگ ضرور پکڑیں گے۔ ایک نسل بھلے اس حویلی سے رخصت ہو گئی، مگر نئی نسل لڑکپن سے جوانی کی طرف تیزی سے گامزن تھی، اور اب کی بار مجھے بھابھی بن کے نہیں بلکہ ماں بن کے اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھنی تھیں۔ اچھی ماں اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کسی بھی غیر مرد پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، چاہے وہ مرد کتنا ہی قابل اعتبار یا بے ضرر ہی کیوں نہ ہو۔ قدرت نے جو وصف فطرت کو عطا کر دیا ہے وہ ہمارے اگر مگر لیکن سے نہیں بدلتا ہے، اور جو اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر… مگر آپ ذرا ٹھہریے، کہیں میں فلسفہ تو نہیں بولنے لگی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، ذرا اپنے آس پاس جلدی سے نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہیں کوئی اور کمزور مرد بھولا کی طرح اپنے حجلہ ذات میں چھپا کسی موقع کی تلاش میں تو نہیں۔